غزہ کی پٹی میں خان یونس اور دیر البلاح کے ٹوٹے ہوئے محلوں میں اسرائیلی ڈرونز کی گرج اور کنٹرول شدہ مسماریوں کی آوازیں روزانہ کی یاد دہانی ہیں کہ جنگ واقعی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ اکتوبر سے جنگ بندی کے باوجود خاندان ملبے سے لاشیں نکال رہے ہیں۔ اب تک 828 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب تک 828 فلسطینی ہلاک ہونے کے بعد سے اب غزہ میں خاندان ایک نئے سرے سے حملے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیلی حکام نے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے نازک معاہدے کو پھاڑ دینے کی دھمکی دی ہے۔ ٹیک کرنچ موبلٹی میں دوبارہ خوش آمدید، آپ کا مرکزی مرکز برائے خبروں اور نقل و حمل کے مستقبل کے بارے میں بصیرتیں۔ اسے اپنے ان باکس میں حاصل کرنے کے لیے یہاں مفت میں سائن اپ کریں، صرف ٹیک کرنچ موبلٹی پر کلک کریں۔ ہم آج تھوڑا سا گہرا غوطہ لگانے جا رہے ہیں، جس سے یہ نیوز لیٹر معمول سے تھوڑا مختلف نظر آ سکتا ہے۔ ایک وجہ ہے باجوڑ۔ اتوار کو خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں ایک سماجی کارکن سمیت 2 افراد کو الگ الگ حملوں میں ہلاک کر دیا گیا، پولیس اور ریسکیو حکام نے ڈان کو بتایا۔ سالارزئی کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ڈی ایس پی جمال شاہ نے بتایا کہ پہلا واقعہ تحصیل سالارزئی کے علاقے کوہی میں پیش آیا، جہاں نامعلوم مسلح حملہ آوروں نے سماجی کارکن ملک ضیاء الرحمان پر ان کی رہائش گاہ کے قریب حملہ کیا۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے اتوار کے روز کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کی تازہ ترین امن تجویز کو مسترد کرنے کے بعد امریکہ کو ناممکن فوجی آپریشن یا تہران کے ساتھ خراب معاہدے میں سے کسی ایک کا سامنا ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں 8 اپریل کو فائر بندی کے نفاذ کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ اب تک اسلام آباد میں براہ راست امن مذاکرات کا صرف ایک دور ہوا ہے۔ اسلام آباد ایشیائی ترقیاتی بینک ADB نے 2035 تک ایشیا پیسفک خطے میں توانائی اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو وسعت دینے کے لیے اتوار کو $70 بلین کے اقدام کا اعلان کیا، جس کا مقصد پاور گرڈ روابط کو مضبوط بنانا، سرحد پار سے بجلی کی تجارت کو فروغ دینا اور براڈ بینڈ تک رسائی میں اضافہ کرنا ہے۔ اس منصوبے میں ایک نئے پین ایشیا پاور گرڈ انیشیٹو کے لیے 50 بن اور ایشیا پیسفک ڈیجیٹل ہائی وے پروجیکٹ کے لیے 20 بن شامل ہیں۔ یونان کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں اسرائیل کی طرف سے 175 دیگر مہم جوؤں کے ساتھ حراست میں لینے کے بعد غزہ جانب انسانی ہمدردی کے ایک بیڑے کے 2 کارکنوں کو اسرائیلی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ہسپانوی شہری سیف ابو کیشیک اور برازیلین تھیاگو اویلا اپنی حراست کے دوران بھوک ہڑتال پر ہیں، حالانکہ وہ پانی پیتے رہے ہیں۔ پوپ لیو نے دنیا بھر میں میڈیا کی آزادی کی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتے ہوئے اور تنازعات کے علاقوں میں رپورٹنگ کے دوران ہلاک ہونے والے آزادی صحافت کا عالمی دن منایا ہے۔ ویٹیکن کے ایک دھوپ والے سینٹ پیٹرز اسکوائر میں اپنی ہفتہ وار اتوار کی نماز کے اختتام پر پوپ نے کہا کہ اس دن نے آزاد صحافت کی اہمیت اور رپورٹرز کو درپیش بڑھتے ہوئے خطرات دونوں کو اجاگر کیا۔ لاہور پاکستان سپر لیگ PSL 11 کے عظیم الشان فائنل کی میزبانی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، جس کی تاریخی اپنے آخری مراحل میں پہنچ چکی ہیں، جس کے لیے کرکٹ شائقین کے لیے ایک یادگار رات ہونے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ فائنل میچ سے قبل ایک رنگارنگ اختتامی تقریب کو حتمی شکل دی گئی، جس میں پاکستان کے معروف فنکاروں بشمول عارف لوہار، آئمہ بیگ اور صابری سسٹرز کی پرفارمنس پیش کی گئی ہے۔ تقریب میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ پشاور زلمی نے اتوار کو لاہور میں HBL پاکستان سپر لیگ PSL کے 11ویں سیزن کے ہائی آکٹین فائنل میں ٹورنامنٹ ڈیبیو کرنے والی حیدرآباد کنگز مین کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پہلے پلے آف میچ میں 3 بار کی چیمپئن اسلم دیکر فائنل میں داخل ہونے والی پشاور زلمی دوسرے ٹائٹل کی دوڑ پر ہے۔ انہوں نے آخری بار 2017 میں ٹرافی اٹھائی تھی، جب انہوں نے فائنل میں کوٹی گلیڈی ایٹرز شکست دی تھی۔ باجوڑ۔ اتوار کو خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں ایک سماجی کارکن سمیت 2 افراد کو الگ الگ حملوں میں ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس اور ریسکیو حکام نے ڈان کو بسے۔ DSP جمال شاہ نے بتایا کہ پہلا واقعہ تحصیل سالارزئی کے علاقے کوہی میں پیش آیا، جہاں نامعلوم مسلح حملہ آوروں نے سماجی کارکن ملک ضیاء الرحمان پر ان کی رہائش گاہ کے قریب حملہ کیا۔ براؤزر پر مبنی ایک نیا گیم ریبو بھی پاکستان کے اسٹار بابر اعظم کو نمایاں کرنے کے لیے
کرکٹ شائقین کی توجہ حاصل کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ گیم کا تصور مقبول فلاپی برڈ سے متاثر ہوتا ہے، جہاں کھلاڑی تھپت پا کر یا کلک کر کے رکاوٹوں کے ذریعے کردار کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس ورژن میں مرکزی کردار بوبزی پر مبنی ہے، جو بابر اعظم کے مداحوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ لاہور کا قذافی اسٹیڈیم HBL پاکستان سپر لیگ PSL کے 11ویں سیزن کے فائنل کی میزبانی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، جس میں حیدرآباد کنگز اور پشاور زلمی آمنے سامنے ہوں گے۔ ٹورنامنٹ کے فیصلہ کن کے لیے ٹاس ستاروں سے سجی اختتامی تقریب کے بعد شام 7:30 بجے ہوگا۔ حتمی کارروائی رات 8 بجے شروع ہوگی۔ یوکرین میں روسی ڈرون اور میزائل حملوں میں گزشتہ روز کے دوران 10 افراد ہلاک اور کم از کم 76 زخمی ہوئے ہیں۔ ملک بھر کے 5 علاقوں میں حکام نے ہلاکتوں کی اطلاع دی ہے، کیونکہ ماسکو یوکرین کے شہروں کو مسلسل فضائی حملوں سے نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ مراکش میں کثیر القومی فوجی مشقوں میں حصہ لینے والے 2 فوجی لاپتہ ہیں۔ اتوار کو ایک بیان میں اس کی افریقی کمان نے کہا کہ یہ جوڑا ہفتے کے روز ملک کے جنوب مغرب میں ٹین شہر کے قریب کیپ ڈرا ٹریننگ ایریا کے قریب سے لاپتہ ہو گیا۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے امریکی مینوفیکچررز لاک ہیڈ مارٹن اور بوئنگ سے جدید F-35 اور F-15 لڑاکا طیاروں کے 2 نئے لڑاکا سکواڈرن خریدنے کے لیے یہ اربوں ڈالر کے معاہدے کی حتمی منظوری دے دی ہے۔ اسرائیل کی وزارتی کمیٹی برائے پروکیورمنٹ کی مسلح افواج کو فروغ دینے اور اسرائیلی سلامتی کے لیے ایک دہائی سے پہلے کی تیاری کو مضبوط بنانے کے لیے 350 بلین شکل 119 بن کے پروگرام کے ابتدائی مرحلے کے طور پر اس معاہدے پر دستخط کیے، اس نے اتوار کو کہا۔ پیکس نے جون کے لیے ایک معمولی بڑے پیمانے پر علامتی طور پر تیل کی پیداوار میں اضافے پر اتفاق کیا ہے، کیونکہ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ نے آبنائے ہرمز کے ذریعے خلیج کی سپلائی میں خلل ڈالا ہے۔ اوپیک مس نے ایک بیان میں کہا، تیل کی منڈی کے استحکام کی حمایت کے لیے اپنے اجتماعی عزم کے تحت 7 شریک ممالک نے 188,000 بیرل یومیہ کی پیداواری ایڈجسٹمنٹ کو لاگو کرنے کا فیصلہ کیا۔ اوپیکس نے متحدہ عرب امارات کا کوئی ذکر نہیں کرتے ہوئے کہا، جس نے جمعہ کو جسم چھوڑ دیا۔ ایئر لائنز، جو کہ ریاستہائے متحدہ میں ایک بجٹ کیریئر ہے، نے $500 ملین کا بیل آؤٹ حاصل کرنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے کے بعد تمام پروازیں منسوخ کرتے ہوئے آپریشن بند کرنا شروع کر دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی اسرائیل جنگ سے ہوابازی کے ایندھن کی قیمتوں میں اضافے نے جدوجہد کرنے والی ایئر لائن کو آخری دھچکا پہنچایا، جس نے انتہائی کم لاگت والے کیریئر ماڈل کی بانی تھی۔ 34 سال بعد ایئر لائن کی بندش نے عملے کے تقریباً 17,000 ارکان کو بے روزگار کر دیا ہے۔ بہت سے مسافر فن سے ہوئے ہیں اور بجٹ کے ہوائی سفر کے مستقبل کے بارے میں شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے۔ پہلی نظر میں محبت تھی۔ ایسا محسوس ہوا کہ مال کو کسی مخصوص پرجوش شے کی تلاش میں وسیع و عریض ڈپارٹمنٹ اسٹورز میں ڈوبنا، صرف اس چیز کو تلاش کرنا جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں۔ صرف میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میں ایکستین جیسی کوئی چیز تلاش کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے کبھی بھی اتنی لذت بخش چیز کا خواب دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ چھوٹا میگسیف مطابقت پذیر انک ریڈر جو پاپ ساکٹ کی طرح میرے آئی فون سے منسلک ہو سکتا ہے، یہ تھا۔ زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ میں اپنے ہاتھ ایکستین پر حاصل کروں گا اور میں ہمیشہ کے لیے ڈوم سکرولنگ بند کر دوں گا۔ میں پہلے سے کہیں زیادہ کتابیں پڑھوں گا۔ جو کچھ کہہ رہا ہے، چونکہ شیخی میں سال میں کم از کم 50 کتابیں پڑھتا ہوں، لیکن شیخی نہیں، میں شاید سوشل میڈیا پر پڑھنے سے زیادہ وقت صرف کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جب میں اپنا سوشل میڈیا وقت محدود کرتا ہوں تو میں عام طور پر کم بے چینی محسوس کرتا ہوں، لیکن افسوس ٹک ٹاک کا سائرن گانا مجھے اشارہ کرتا ہے۔ کیا ہوگا اگر سوشل میڈیا کھولنے کے بجائے میں صرف اپنے فون کو پلٹ کر ایک چھوٹی سی کنڈل جیسی ای انک اسکرین پر پڑھ سکتا ہوں؟ کیا یہ اسی گیجٹ مجھے ٹھیک کر سکتا ہے؟ پولیس نے اتوار کو صدر بارونی کے علاقے میں ایک پیزا آؤٹ لیٹ پر ملازم خاتون کے جنسی استحصال میں ملوث 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا، پولیس نے کہا۔ پولیس کے ترجمان کے مطابق یہ مقدمہ متاثرہ کی شکایت درج کرانے کے بعد درج کیا گیا، جس میں 2 افراد پر الزام لگایا گیا کہ وہ اسے اغوا کر کے گھر جا رہی تھی، اسے ایک سنسان عمارت میں لے جا کر اس پر حملہ کیا۔
ایران کی فارس نیوز ایجنسی کے مطابق ایران اسلام آباد اور تہران کے درمیان نئے ٹرانزٹ انتظامات کے بعد متحدہ عرب امارات سے اپنی تجارتی رسد کا ایک بڑا حصہ پاکستان کی بندرگاہوں اور ہائی وے نیٹ ورک سے بدل رہا ہے۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ ٹرانزٹ کوریڈور کو فعال کرنے کی جانب باضابطہ قدم اٹھایا ہے۔ اس سے قبل ملک کی وزارت تجارت نے تیسرے ممالک کے سامان کو ایران جاتے ہوئے پاکستانی حدود سے گزرنے کی اجازت دینے کی ہدایات جاری کی تھیں۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ HED پنجاب نے اتوار کے روز صوبے بھر میں اعلیٰ تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے ذریعے ہر تحصیل میں کالجز آف ایمنس قائم کی جائیں گی۔ حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد تعلیمی نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا اور طلباء کو بہتر تعلیمی سہولیات اور سیکھنے کے بہتر مواقع فراہم کرنا ہے۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی PSC کے منیجنگ ڈائریکٹر MD محمد احسن یونس نے اتوار کے روز وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی قیادت میں ایک تبدیلی والے ڈیجیٹل سیفٹی اپ گریڈ کا انکشاف کیا، جس میں فوری رد عمل کے لیے گھبراہٹ کے بٹن اور سمارٹ ایپس کی نقاب کشائی کی گئی، حکام کے ساتھ ہموار ہم آہنگی اور تیز تر ہنگامی امداد کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کو سسٹم میں شامل کیا گیا۔ ایک مقامی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی PHC کے اپنی کثیر لسانی کلیدی خصوصیات کو اجاگر کیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ تمام پس منظر کے شہری اس نظام تک آسانی سے رسائی اور سمجھ سکیں۔ صحافی انصار عباسی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے اسلام آباد بھر کے جموں میں مردوں اور خواتین کے ساتھ ورزش کرنے کا نوٹس لینے کے بعد سوشل میڈیا پر بحث چھیڑ دی ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں عباسی نے کہا کہ اسلام آباد کے جموں میں مردوں اور عورتوں کی مخلوط ورزشیں اخلاقی اور سماجی مسائل پیدا کر رہی ہیں۔ انہوں نے حکام سے کہا کہ وہ فوری طور پر خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ اوقات مقرر کریں اور سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ اوپیکلوس نے اتوار کو جون کے لیے تیل کی پیداوار میں معمولی اضافے پر اتفاق کیا۔ یہ اضافہ اس وقت تک کاغذ پر رہے گا جب تک کہ ایران کے خلاف امریکی اسرائیل جنگ ابنائے حرمز کے ذریعے خلیجی تیل کی سپلائی میں خلل ڈالتی رہے گی۔ اوپیکلوس کے ساتھ ممالک جون میں تیل کی پیداوار کے اہداف میں 1,80,000 بیرل یومیہ اضافہ کریں گے۔ یہ مسلسل تیسرا ماہانہ اضافہ ہے، اوپیک نے آن لائن میٹنگ کے بعد ایک بیان میں کہا۔ اضافہ وہی ہے جیسا کہ مئی کے لیے متفقہ طور پر متحدہ عرب امارات UAE کا حصہ مائنس کر دیا گیا تھا، جس نے 1 مئی کو گروپ چھوڑ دیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتوار کو لاہور میں جاتی امرا میں مسلم لیگ کے قائد نواز شریف سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ وزیر اعظم آفس PMO کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں مشرق وسطیٰ کے تنازع اور ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ ایران نے جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے تازہ ترین سفارتی قدم میں امریکہ کو ایک نئی 14 نکاتی تجویز پیش کی ہے، جس سے امریکی فوجی تسلط کی حدیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں اور عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن یقین نہیں ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں، ایک دن بعد جب انہوں نے ثالث پاکستان کے ذریعے تہران کی جانب سے سابقہ پیشکش پر مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ اس کے خلاف بہت زیادہ مشکلات کے ڈھیروں کے ساتھ گولڈن ٹیمپو نے چرچل ڈامس میں کینٹکی ڈربی میں ایک ناممکن فتح حاصل کی، جس سے ٹرینر چیری ڈی ووکس ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں سب سے مشہور گھوڑوں کی دوڑ کی کاٹھی لگانے والی پہلی خاتون بن گئی۔ ہفتہ کو ریس میں 24 کی مشکلات پر روانہ گولڈن ٹیمپو نے 24-1 کی مشکلات پر روانہ ہوا۔ گولڈن ٹیمپو نے جو کہ جوز اورٹیز کے نیچے آستگی سے توڑا اور 18 گھوڑوں کے میدان کو پیچھے چھوڑ کر ٹریفک سے گزرنے سے پہلے اور باہر سے دیر سے چارج چھوڑ کر رن فار دا روزز کا دعوے کرنے کے لیے ایک تیز دن لوئیویل میں گردن سے غزہ جانے والے انسانی امدادی فلوٹیلا کے 2 کارکن جنہیں اسرائیلی حکام نے حراست میں لے کر اغوا کر لیا تھا، اسرائیل میں عدالت میں پیش ہوئے۔ ان کی نمائندگی کرنے والے ایک اسرائیلی حقوق گروپ کا کہنا ہے۔ عدلہ میں بین الاقوامی ایڈوکیسی کوآرڈینیٹر مریم عظیم نے الجزیرہ کو بتایا کہ اسپین سے سیف ابو کیشیک اور برازیل کے تھیاگو اوویلا نے اتوار کو اشکلون میں عدالتی کارروائی میں شرکت کی۔ فرانسیسی حکام کا کہنا ہے کہ 2 خواتین جن کا تعلق سوڈان سے تھا، ایک چھوٹی کشتی میں شمالی فرانس سے برطانیہ جانے کی کوشش کے دوران ہلاک ہو گئیں۔
ایک علاقائی حکومتی اہلکار کرسٹوف مارکس نے اتوار کو صحافیوں کو بتایا کہ خواتین جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی عمریں 20 سال ہیں ایک کشتی پر سوار تھیں جس میں 82 افراد سوار تھے۔ پاکستان سپر لیگ 11 کے فائنل کے آغاز کا وقت تبدیل کر دیا گیا ہے۔ PSL 11 کا فائنل اب شام 7 بجے کے بجائے رات 8 بجے شروع ہوگا۔ حیدرآباد کنگزمین اور پشاور زلمی ٹائٹل کے معرکے میں آمنے سامنے ہوں گے۔